خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، مجھے کافی خوشی ہے آپ حضرات میں سے چند حضرات، چند اصحاب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی خواہ مسلسل تلاوت قرآن سن رہے ہیں، اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اجتماعی طور پہ آپ سن رہے ہیں اپنے گھروں میں، اس لیے کہ جیسے ہی میں ویڈیو ڈالتا ہوں ویسے ہی چند اصحاب فوراً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو، یعنی قرآن کے اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکے عام کیجیے، اور اپنے رشتہ داروں میں توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہیے، اس کا اہتمام کریے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آئیے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے پارہ 9 کی، یعنی 9واں پارہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آج بھی حسن اتفاق سے میں نے 10 آیت کی تلاوت کیا، مطالعہ کیا ہے، یعنی 89 سے 99 آیت تک میں نے مطالعہ کیا ہے۔ آئیے اسی کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اسے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اپنے رب پر بھروسہ کیا، ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے رب، یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے رب اور ہماری قوم کے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے
جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہیں گے۔ اس وقت ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا، اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب کی قوم خدا کے انکار کی مجرم نہ تھی، بلکہ خدا پر افطرا کرنے کی مجرم تھی۔ یعنی اس نے خدا کی طرف ایک ایسے دین کو منسوب کر رکھا تھا جس کو خدا نے ان کے لیے اتارا نہ تھا۔ یہی تمام انبیاء کی قوموں کا حال رہا ہے۔ انبیاء کی قومیں سب وہی تھیں جن سے ان سے پہلے خدا نے اپنا دین اتارا تھا، مگر بعد کو انہوں نے خود ساختہ تبدیلیوں اور اضافوں کے ذریعے اس کو کچھ سے کچھ کر دیا۔ انہوں نے خدا کے دین کو اپنی خواہشات کا دین بنا ڈالا اور اسی کو خدا کا دین کہنے لگے۔ وقت کے قائم شدہ دین میں جن لوگوں کو عزت اور بڑائی کا مقام ملا ہوا تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ دلیل کے اعتبار سے ان کے پاس پیغمبر کی باتوں کا توڑ نہیں ہے۔ تاہم اقتدار کے ذرائع سب انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے دلیل کے میدان میں اپنے کو لاجواب پا کر یہ چاہا کہ زور و قوت کے ذریعے وہ پیغمبر کو خاموش کر دیں۔ انہوں نے پیغمبر کے ساتھیوں کو اس نازک صورتحال کی یاد دلائی کہ وقت کے نظام میں زندگی کے تمام سرے انہی لوگوں کے پاس ہے جن کو وہ باطل ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ باطل لوگ اگر ان کے خلاف متحرک ہو جائیں تو اس کے بعد وہ زندگی کے ذرائع کہاں پائیں گے؟ مگر وہ بھول گئے کہ خدا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور خدا جس کے خلاف ہو جائے اس کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ کسی شخص کے لیے صرف اس وقت تک چھوٹ ہے جب تک اس پر امر حق واضح نہ ہوا ہو۔ امر حق جب بخوبی طور پر واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی آدمی سرکشی کرے تو وہ ہمدردی کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر دنیا میں بھی کسی مجرم کے لیے سزا ہے اور اسی بنیاد پر آخرت میں بھی لوگوں کے لیے ان کے جرم کے مطابق سزا کا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ میں بدل دیا یہاں تک انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہیں، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔
آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے کس لیے اس کو باندھا ہے اور کیوں اس کو چھوڑ دیا۔ لا یزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه والمنافق مثل كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه اهله ولا فيما ارسلوه۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ عربی عبارت ہے، لیکن عربی عبارت کا ترجمہ یہاں پہ ہے بالکل کیا ہے، اور منافق لا یزال بلاء، حدیث میں آیا کہ ہاں یہاں سے ہے، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لا یزال البلاء بالمؤمن، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہاں سے ترجمہ اوپر میں ہے، 2 لائن کا ترجمہ یہ ہے، دیکھ لیجئے، پھر میں کر دیتا ہوں، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے، والمنافق مثلہ کمثل الحمار، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے کس لیے اس کو باندھا، لا یدری فیما ربطہ اہلہ، اس کو باندھا اور کیوں اس کو چھوڑ دیا، ولا فیما ارسلوہ۔ تفسیر ابن کثیر نے بار کر ترجمہ بھی ہو ہی چکا۔ خدا انسان کے اوپر مختلف قسم کی تکلیفیں ڈالتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں بات ہو رہی ہیں، غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ خدا انسان کے اوپر مختلف قسم کی تکلیفیں ڈالتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے، خدا کے سوا دوسری چیزوں پر اس کا اعتماد ٹوٹ جائے، اس کا وہ گھمنڈ جاتا رہے جو آدمی کے لیے اپنے سے باہر کسی سچائی کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس طرح خدائی انتظام کے تحت آدمی کے اندر کمی اور بے چارگی کے نفسیات پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ حق کی آواز پر کان لگائے۔ خدا کا یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخاطب گروہ کے ساتھ بھی، تاہم یہ معاملہ سنت الہی کے تحت التباس و اشتباہ کے پردے میں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آفت آتی ہے تو وہ اسباب و علل کے روپ میں آتی ہے۔ یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، وہ یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ہونے والی بات تھی جو ہوئی۔ پھر جب وہ مصیبتوں سے اثر نہیں لیتے تو خدا ان کے حالات بدل کر ان کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اس قسم کے لوگ اور بھی زیادہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ محض حوادث روزگار کی بات تھی۔ یہ وہی عام اتار چڑھاؤ تھا جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم کو برے دن کے بعد اچھے دن دیکھنے کو ملے؟ وہ پہلی تنبیہ سے بھی سبق لینے سے محروم رہتے ہیں اور دوسری تنبیہ سے بھی۔ سرکشی کے بعد کسی کو ترقی ملنا سخت خطرناک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے اس کو ایسی حالت میں پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وہ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے خوف ہو چکا ہو۔ ایمان اور تقوی کی زندگی کا فائدہ اگرچہ اصلاً آخرت میں ملنے والا ہے، تاہم خدا اگر چاہتا ہے تو دنیا میں بھی وہ ایسے لوگوں کو فراخی اور عزت کی صورت میں اس کے عمل کا ابتدائی انعام دے دیتا ہے۔ تو دوستو یہیں تک تفسیر بھی اختتام پذیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں تلاوت کروں گا اور آپ کی خدمت پیش کروں گا دعاؤں کی درخواست ہے، اور دعا کیجئے کہ میں مکمل قرآن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ الحمدللہ 8 پارے آج ہو چکے، آج 9واں پارہ شروع کیا میں نے، اور اس سے پہلے 28، 29 اور 30 یعنی 8، 3، 11 پارے کو میں نے تفسیر میں نے بیان کر دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اجتماعی طور پہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں اور عام کریں اس پیغام کو۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔